الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا قلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ یوم عاشوراء کے فضائل کے بیان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کا بیل کا بٹن آن کریں، آل کے اوپر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت حضرت سیدنا مستور دین شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دان غیوب منزہ عن العیوب ازوج اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم آخرت کے مقابلے میں اتنی، کیا فرمایا؟ آئیے دوبارہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کہ حدیث مبارکہ نمبر 2858۔ سبحان اللہ۔ اسی پیغام کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ سب کو نیا سال جو کہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو اسلامی کیلنڈر کا ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کا نام بھی محرم الاحرام ہے۔ اس کی نام کی برکتیں دیکھیں ماشاءاللہ سے، اور جو ہمارا گزر گیا ہے اسلامی کیلنڈر کا جو ایئر، اس کا لاسٹ منتھ جس کا نام حج کے نام پہ ماشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ، وہ بھی قربانی کا اور یہ بھی قربانی کا۔ قربانی کس چیز کی؟ آئیے جانتے اس حوالے سے۔ سبھی لوگ ماشاءاللہ سے بڑے ہی نالج والے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو ریمائنڈر دینے کا یہ ایک مقصد بھی ہر نیا سال لے کے آتا ہے۔ ہر مہینہ، ہر دن جو بدلتا ہے، کہ ہر سال کے نیو ایئر جب چڑھتا ہے یا نیا مہینہ چڑھتا ہے، نیا دن آتا ہے ایک دن بدل کے، تو اس کا کوئی پیغام ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ اس ہندسے کے بدلنے سے کیا انسان اپنے آپ کو بدل رہا ہے یا پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ کیلنڈر کا ہندسہ تو بدل رہا ہے،
نیا سال آ رہا ہے، نیا مہینہ آ رہا ہے، نیا دن چڑھ رہا ہے، ہر گھڑی گزر رہی ہے، لیکن محاسبہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ یہ شروع میں ہی سوال ہو گیا۔ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ سوال اس لیے شروع سے آیا کہ ہم سب کو ہنسے کے ساتھ، نئے سال کے ساتھ، نئے مہینے کے ساتھ، نئے دنوں کے ساتھ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تربیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام انسان کی تربیت کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہر اس چیز کا حل ہے۔ اس کو سیکھیے، جانیے اور جان کر باعمل طریقے سے زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مدد مانگیے، کیونکہ جو دن چڑھ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، اور جو سال چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اسی پیغام کے ساتھ انسان بھی جب چلا جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن جو اعمال اچھے کیے ہوں گے دنیا میں، وہ اصال ثواب کے لیے اس کے پیچھے پہنچتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مال، جان، اولاد، جان کیا ہے کہ وقت کہاں لگایا، اولاد کیسے پالی اللہ کے فضل سے، اس کی تربیت کیسے کی، جو مال اللہ نے دیا ہے وہ کن نیک کاموں میں خرچ کیا۔ تو یہ سارا محاسبہ ہے، کیونکہ اللہ کا اجل آنا ہے، اس دنیا سے انتقال کر کے سب کو جانا ہے۔ تو کیوں نہ آج سے اپنے آپ میں محاسبہ کرتے ہوئے، آج جو پہلا ہی مہینہ اور جو آخری مہینہ ہے اس کی قربانی کو جانیے، اس کی اہمیت کو جانیے۔ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مومنین کے لیے، ہر جو پیغام اس میں پہنچنے والا ہے ذرا اس پہ غور کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے۔ جس دن زمین و آسمان پیدا کیے گئے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حرمت کے مہینوں میں سے اللہ کے نزدیک محرم بھی ہے، اور اسی مہینے میں، یعنی کہ اس ماہ بھی کہتے ہیں، مہینہ بھی کہتے ہیں، عاشوراء کا دن بھی ہے، جس میں عبادت کرنے والے کے لیے عظیم ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ ہم سے شیخ ابو نصر نے بلا اسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم کے کسی دن روزہ رکھا، اس کو ہر روزے کے عوض 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اس کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں، 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا۔ یہاں رک کے بات کرنا چاہوں گی کہ ایک صرف ہاتھ شفقت کا پھیرنے سے کتنا اجر و ثواب ہے۔ یتیم کون ہے؟ جس کا والد انتقال کر جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو اس کو پیار سے، شفقت سے، اس کے سر پہ پیار کرنے سے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں پتہ چلا۔ ضرور کیجیے گا، پیار کریں، ہر روز کریں۔ یہ تربیت ہمیں اللہ سے مل رہی ہے یہاں کہ ہم نے خوش اخلاقی سے اپنے دنوں کو گزارنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے عاشوراء کو شام کو کسی مومن کا روزہ کھلوایا، جس نے بھی گویا اس نے اپنی طرف سے تمام امت محمدیہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ کھلوایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی عمل بہت اچھا ہے، ضرور کیجیے گا۔ اور ساری امت کا پیٹ بھرا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین، پہاڑوں، سمندروں کو عاشوراء کے دن پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ لوح و قلم کو بھی عاشوراء کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام عاشوراء کے دن پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں عاشوراء کے دن داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشوراء کے دن پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ان کے بیٹے کا فدیہ قربانی عاشوراء ہی کے دن دیا گیا۔ کون سے بیٹے؟ آئیے جانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، چلیں ریمائنڈر ہو جائے گا دوبارہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سن ماشاءاللہ سے فرما بردار، اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جیسا ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا اور اپنا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ فدیہ قربانی عاشوراء ہی کے دن دیا گیا۔ فرعون کو عاشوراء کے دن نیل میں غرقاب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف عاشوراء کے دن دور فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشوراء ہی کے دن قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش عاشوراء کے دن معاف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشوراء کے دن پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت عاشوراء کے دن ہی برپا ہوگی۔ یہ غنیمت الطالبین سے پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 برس کی عبادت اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا، جیسے کہ ہمیں پہلے پتہ چلا، تو اس نے تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ کھلا اور سب کے پیٹ بھروا دیے۔ تو یہ ہے کہ اور یتیم کا بھی ہمیں پتہ چلا۔ سبحان اللہ۔ اور دوبارہ سے یہ
کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہم پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ یوں ہے کہ گھر والے بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں بھی مل رہا، سب لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، تو ایک ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو کہ جو کھانا پکاتی ہے پوری فیملی کے لیے، اور روزے ہوں گے سب کے ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو وہ کھلوائے گی تو وہ کتنا اجر و ثواب ہوگا کھانا پکانے والی کا۔ تو اس میں خوشی خوشی سے ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بھی تیار کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد عاشوراء کے دن 4 رکعت نماز، یعنی کہ جتنی مرضی پڑھیں، عبادات کریں، کوئی لمٹ نہیں ہے، جو کسی کی طاقت ہے، لیکن خاص اس دن کے 4 رکعت نماز جو لکھی ہے، اس میں عاشوراء کے دن جس نے اس نماز کو اس طرح پڑھا کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، اور لکھا ہے 50 بار سورۃ اخلاص پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 50 برس کے گزشتہ یعنی کہ پیچھے اور 50 برس آئندہ آنے والے گناہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ سوچ کر یہ نہیں کرنا کہ ہم 50 دفعہ کیسے پڑھیں گے، اگر کسی کی استطاعت ہے، دیکھیں صحت اللہ نے دی ہے، پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، جس نے استطاعت دی ہے آپ لوگ دیکھیے گا، لیکن جو لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا پیغام۔ اللہ ہم سب کو ہمت دے، صحت دے، تندرستی دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں کل شری ماشاءاللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اتنی پیاری یہ ماشاءاللہ سے سورہ مبارکہ ماشاءاللہ۔ اللہ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کی جو استطاعت ہے اپنی صحت کے لحاظ سے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو پڑھ سکتا ہے وہ ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ہمارے آنے والے تمام نسلوں کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے والا کرے، آمین ثم آمین۔ اور جیسا کہ ہم شروع میں ایک ذکر ہوا کہ ہنسا بدلنے کے ساتھ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، تبھی جو ہے نا حقیقی خوشی ملے گی کہ ہم قدم قدم جب بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں محاسبہ کر رہے ہیں، بچنے کی کوشش کریں گے اللہ سے مدد لیتے ہوئے، اللہ راضی اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ان 4 رکعتوں کے لیے کیا ہے کہ جب پڑھ لے گا تو اس کے آئندہ اور پچھلے جو گناہ معاف فرما دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ مولا اعلیٰ میں اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر کرائے گا۔ مولا اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے مولا اعلیٰ، نور کے 1000 محل تعمیر فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں 4 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ مذکور ہیں، یعنی مذکور کا مطلب لکھی ہوئی ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ زلزال، سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص ایک ایک دفعہ، اور نماز سے فراغت کے بعد 70 بار یعنی 70 ٹائم درود شریف پڑھنا مذکور ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو ابھی پڑھائی گی ماشاءاللہ۔ نوافل کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پر سال میں ایک دن یعنی عاشوراء کے دن روزہ فرض کیا گیا تھا۔ عاشوراء کا 10 محرم کو کہتے ہیں۔ تو تم بھی اسی دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے خرچ میں اس روز فراغی روا رکھو، یعنی اس روز یعنی خاص کر آگے پیچھے بھی رکھو، لیکن 10 محرم والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن گھر والوں کو خرچہ کرنے میں تھوڑا زیادہ کر دو، ان کی خوشی پوری کرنے کے لیے۔ تو جس نے اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کی، یعنی تھوڑی زیادہ کی، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال آسودگی اور کشائش عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔
یعنی کہ بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو. جس نے اس دن روزہ رکھا تو وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھے تو صحیح، جو شخص شب عاشوراء میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے، یعنی کہ جتنی اللہ نے استطاعت دی، کوئی بیمار ہے وہ اتنا نہیں جاگ رہا، مختلف لیکن جتنا بھی کرے خالص مخلص ہو کے اور اللہ تعالیٰ کو کوالٹی سے بھیجے ہیں، مشغول رہے. صبح کو وہ روزے سے ہو، یعنی روزہ بھی رکھے، تو اس طرح موت آئے گی تو اس کو مرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا. یعنی نزا کے وقت کا بتایا دیا. اللہ آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب پر نزا کا وقت کے ثانی ہو. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشوراء کی شب عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو زندہ رکھے. سبحان اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت سلیمان بن عینہ نے بروایت جعفر کوفی ابراہیم بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے زمانے میں کوفہ کے بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے تھے، روایت کی ہے ان سے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ عاشوراء کے دن جو شخص اپنے گھر والوں کے خرچ میں فراغی اور وسعت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال میں اس کو فراغی اور وسعت عطا فرماتا ہے. ہم نے 50 سال سے برابر اس کا تجربہ کیا ہے اور ہمیشہ روزی کی فراغی ہی میسر ہوئی. یعنی کہ یہاں انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کیا جو فرمایا. ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا ہے کہ ہاں اتنی بڑی ہے، فراغی ہی فراغی ہوئی ہے، میسر آئی ہے، کبھی تنگی نہیں آئی. سبحان اللہ. یہی حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جس نے یوم زینہ یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھا، اس نے سال بھر کے اپنے فوت شدہ صدقہ کو پا لیا. سبحان اللہ. سبحان، کتنی بڑی باتیں پتہ چل رہی. ماشاء اللہ. یحییٰ بن کثیر کا قول ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن مشک امیز سرما لگایا، اس کی آنکھوں میں سال بھر تک اشوب نہیں ہوگا. تو کیا یہاں پتہ چلا ہمیں سرما بھی اپنی آنکھوں کو لگا لینا چاہیے، فائدہ ہے. ابو نصر نے اپنی والدہ اور والد کی پسند سے ابو غلیظ اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر پر ایک سورد کو دیکھا تو فرمایا، سب سے پہلے اس پرندے نے عاشوراء کا روزہ رکھا. یعنی کہ پرندے کا نام ہے، یہ معمولہ انڈر لائن کر کے لکھا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنگلی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں. دیکھیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کا بھی ذکر آ گیا. آئیے جانتے ہیں. قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جنگلی جانور بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کو. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد روزوں کا سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس کو محرم کہا جاتا ہے، اور فرض نماز اور وس شب کی نماز کے بعد سب سے افضل نماز یوم عاشوراء کی ہے، یعنی 10 محرم کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے مہینے یعنی محرم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں اپنی تمام سابقہ گناہوں کو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو، نبی کی امت کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ سیدھے راستے پر چلاتا رہنا. یا اللہ مغضوبیت سے بچانا. یا اللہ وہ مردود جو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، یا اللہ وہ ہمیں کہیں بھٹکا نہ دے اور اس کو خوشی نہ ملے ہم سے. یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو تجھے راضی کرنا ہے. اللہ تو راضی ہو جا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمارے قدم ایسی کسی جگہ پہ نہ اٹھیں جس پر تیری ناراضگی ہو. کوئی ایسا کام نہ ہو جائے. اللہ پاک ہماری مدد فرما دیجیے. اللہ پاک ہماری مدد فرما دیجیے. یہ درمیان میں جب ویڈیو ریکارڈنگ سنی بھی جاتی ہوتی ہے نا، تو دعائیں مانگا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ درود پاک
فوراً ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، کیونکہ جب اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتا ہے انسان تو اسپیشلی قرآن پاک کی تلاوت پڑھی جائے تو اور ساتھ میں ذکر اذکار کیا جائے تو فرشتے بھی تو ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں نا. وہ جب ملتی ہے تو ہر جگہ ڈیوٹی لگی ہوئی، لیکن محفلوں کے لیے بھی ڈھونڈنے کے لیے کچھ مطلب فرشتوں کی جماعتیں نکلتی ہیں. تو جہاں ایک فرشتے کو کہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کوئی محافل کوئی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے تو ان چیزوں میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے بیٹھا ہے، یعنی کہ نیک کا عمل ہو رہا ہے، تو وہاں کیا ہے تو پھر ایک فرشتہ دوسروں کو صدا لگاتا ہے کہ آؤ یہاں اس گھر میں اللہ کا ذکر اذکار ہو رہا ہے، یہ مل کر اللہ کی بات کریں، اللہ کو یاد کریں. تو وہ پھر سب آتے ہیں. پھر کیا ہے کہ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی کھل جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو جس گھر میں ذکر ہو رہا ہے صرف اسی میں نہیں، اس گھر کے ارد گرد کے علاقوں میں، یعنی کہ ارد گرد کے گھروں میں بھی اس کی برکات ہوتی، اس محلے میں بھی ہوتی. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوستی رشتہ داری ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، اللہ کا حبیب کی یاد آ جائے، ایمان بڑھے ہم. اللہ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ہماری اس توبہ کو قبول و منظور بھی فرما لے. حضرت ابن عباس آمین. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھا گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر کے روزے رکھے جو پہلے گزرے. اتنی اہمیت ہے آخری ذی الحجہ کے روزے کی. چلیں ادھر دل برا نہیں کرنا، ہم نے انشاءاللہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ہمارے نصیب میں کرے، دوبارہ سے ذی الحجہ کا مہینہ آئے، کیونکہ ذی الحجہ آخری ہے نا، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور محرم جو ہے نا وہ پہلا ہی مہینہ ہے سال کا. اور یہ سال جو ہے نا بعض لوگ اس کو کہتے ہیں لو جی یہ تو غموں سے شروع ہوتا ہے. جی بالکل، انسان کی صفائی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نئے سال میں داخل کرتا ہے، اور نئے سال کے پہلے مہینے میں بہت ساری ریمائنڈر آ جاتے ہیں انسان کو کہ اس نے باقی مہینے کس طرح گزارنے ہیں. اور جس چیزوں کو ریمائنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چیزوں کو یاد نہیں کریں گے تو اگر پتہ بھی ہے چیزیں تو وہ بھولنی شروع ہو جائیں گی. تو پھر یہ ہے کہ جب انسان بھول جائے گا تو وہ اپنی اصلیت ہی اپنی شناخت کھو دے گا. تو ہمیں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے غم، ہاں ٹھیک ہے غم ہے اس میں. آپ دیکھیں تو اسلام جو ہے نا کتنی قربانیوں سے ہمارے تک پہنچا رہی. اور سب سے پہلے نماز دیکھیں کہ ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام نبی کا گھرانہ، انہوں نے غلطی کیا گئے، مطلب کسی غلط آدمی کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور نماز کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. اور ایک بہت بڑا پیغام نبی کی اس امت کو دے گئے کہ اور ہم اپنا محاسبہ کریں جو کہ شروع میں ہے تو ہماری تو نمازیں ہی رہ جاتی ہیں. کبھی ہم ویٹ کراتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے تب پڑھ لیں گے. تو خدا را اپنی نمازوں پہ، اپنی عبادات پہ یہ محاسبہ ہے، آخرت کی تیاری ہے. اس پر غور و فکر کریں، اول وقت میں نماز کو ادا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عہد جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے. سبحان اللہ. پھر جس نے چاہا عاشوراء کا روزہ رکھا، جس نے چاہا اسے ترک کر دیا.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے عرض کی کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، اس وجہ سے ہم اس دن کو عظیم سمجھتے ہیں۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عاشوراء کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے غور و فکر کریں تو یہ جو ابھی ہم پہلے سب کچھ پڑھا، پرندوں کا بھی پڑھا، اور اس میں بہت بڑی بڑی ریفرنس حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی روایت بھی آئی، ماشاءاللہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ تو کیا ان سے کیا پتہ چلا؟ یہ اہمیت بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں جیسے سید الایام جمعۃ المبارک تمام جمعہ دنوں سے افضل ہے، اسی طرح مہینوں کی بھی افضلیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی صرف اسی دن عبادت کرنی، اس دن کچھ زیادہ کا ہے، خاص ہے۔ تو ہمیشہ تیار رکھا کریں اپنے آپ کو، وضو میں رہیں، پاکیزہ حالت میں رہیں، جہاں نماز کا ٹائم آئے وہاں نماز ادا کریں، قرآن پاک دن میں ٹائم مل رہا ہے جتنی دفعہ مل رہا ہے آپ اور ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ترجمے میں ہمارے لیے آج کیا پیغام ہے، کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ اور سال جیسے بدل گئے، اس کا ذکر ہوا کہ اس میں ہے کہ پچھلے سال میں ہمارے پاس سے کچھ کتنی بڑی غلطیاں کون سی ہوئی ہے کہ ہم ٹک مارک کریں اور آئندہ ہم عہد کریں اللہ تعالیٰ سے، توبہ استغفر اللہ کر کے، توبہ نصوح کر کے، اور نئے عہد کے ساتھ نئے سال میں داخل کریں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا یہ جتنی ذکر ہوا ہے یہی ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ پلٹ کے نہیں آئے گا، وہ گزر گیا تو گزر گیا، صبح ہوئی تو شام، دوپہر ہوئی تو شام ہوئی، شام ہوئی تو رات ہوئی، رات ہوئی تو اگلا دن نکل آیا۔ تو اسی طرح زندگی کا سفر جو گزرتا جاتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب انسان کا جو نا یہاں مسافر خانے سے کوچ کرنے کا، منزل کی طرف جانے کا وقت آ گیا۔ کیونکہ جب مہمان آتا ہے تو چند دنوں کے لیے آتا ہے، سیر کرتا ہے، رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر اس کو اپنے گھر میں اصل جانا پڑتا ہے، کتنی دیر رکتا ہے کہیں۔ تو یہی مثال ہے دنیا کی کہ دنیا کو جیسے ہم نے ابھی دنیا میں مسافر خانہ بن کر رہو، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہ، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ یہ صحیح البخاری جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 223 ہے، اور حدیث مبارکہ نمبر 6416 ہے۔ تو کتنی بڑی بات پتہ چلی، اور فرما کون ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس میں کیا پتہ چلا کہ ایک دنیا میں انتظار نہ کرو، لمبی لمبی امیدیں نہ باندھو اپنے آپ کو۔ کیونکہ
ہمیں جب ایک بات کی پتہ ہے پھر ہم سستیاں کر جاتے ہیں اور دن تو گزر گیا، تو پھر اس میں نقصان کس کا ہوا؟ انسان کا۔ تو یہی ہے نا کہ ججمنٹ والے دن پھر پچھتایا جائے گا کہ کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بار زندگی میں دوبارہ بھیج دے، ہم سارے وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہوں گے، لیکن یہ ممکن نہیں اللہ کرے گا، اللہ کے نہیں اجازت ہوگی، ابھی وقت ہے۔ اپنے آپ سے عہد کر لیں، مجھے اپنی اور سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز وجل۔ یہ ضرور بول لیں، کوشش کہا ہے، سختی نہیں کرنی دوسروں پہ۔ کوشش میں کیا آتا ہے کہ جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بتا دیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے۔ سختی نہیں کرنی کہ میرا کہنا مانو، یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے والا بنائے، دعا دے، درود پاک پڑھے، بس کام ختم، باقی اللہ جانے اور بندہ جانے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعا مانگا کریں، اللہ ان دلوں میں روشنیاں ڈالے۔ دل کا ایک گھر ہے نا، جیسے گھروں میں انسان رہتے ہیں تو دل بھی تو ایک ہے نا جس میں اللہ کی یاد، اللہ دھڑکتا ہے۔ اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں بسا کر جئیں، ہر قدم پر دیکھ کے چلیں، جیسے مومنین کا ذکر ہے، تمام لوگوں میں، الناس میں آمنو کا ذکر خیر ہے، قرآن پاک میں انعمتا والوں کا ذکر ہے، مغضوبیت سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو، موجودہ کو، کیا جتنی بھی قیامت تک نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے، اور جیسے سال بدلتا ہے، مہینے بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کی راضی کرنے میں مشغول رہتے ہوئے اللہ راضی، اللہ کا حبیب کیسے راضی گئے، سنتوں کو اپنائیں، سنتیں نہ چھوڑیں، اور نماز میں بھی نہ چھوڑیں، اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کے عمل کرتے ہوئے اپنے آپ سب سے پہلے وضو میں رہیں۔ اور عاشوراء کا دن آنے والا ہے، اور محرم الحرام میں پیر اور شریف اور جمعرات بھی آتی ہے، سبحان اللہ، اور ایام بیعت کے بھی 3 روزے ہوتے ہیں، جو سبحان اللہ کو رکھ سکتا ہے تو وہ بھی رکھے، اور کوئی زیادہ رکھ سکتا ہے تو وہ بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں، اس میں ہر روز کوشش کریں اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ امید کرتے ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے رحمت مانگتے ہوئے، فضل مانگتے ہوئے، کرم مانگتے ہوئے، دکھ ہو، درد ہو، اس میں صبر سے کام لیں، اور صبر سے کام لیتے ہوئے اپنا دکھ اللہ کو سنائیں، کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو راز رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہے جو پردے ڈال کے رکھتا ہے، ورنہ ہمارے تو بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں چھپا کے رکھا ہوا ہے دوسروں سے، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اب ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے، اور اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کو بخش دے، نبی کی امت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ فضیلہ جلیلہ سے خالص اور مخلص ہو کے جیے، بغیر ٹائم ضائع کیے، کیونکہ وقت ہے جو گزر ہی رہا ہے، چکر ہے جو گھوم رہا ہے الرحمن الرحیم کا، وہ دے ہی جا رہا ہے، دے ہی جا رہا ہے، چکر گھوم ہی جا رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، تو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دن بھی آ گیا، دن عاشوراء کا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہمارے ادر اسکول آف تھاٹ کے لیے صرف یہ ہے، نہیں، یہ ہسٹری جو دہرائی جاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پورے خاندان کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے یہ سب ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، روزہ رکھیے، عبادت کریے، اللہ کو راضی کیجیے۔ نیا سال چڑھا ہے، نیا مہینہ چڑھا ہے، اسلامی کیلنڈر اپنے ساتھ رکھیے گھر میں، جیسے کہ انگلش کیلنڈر ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے انگلش کیلنڈر کا مہینہ جو ہے اس کے ساتھ چپکا دیں، پیسٹ کر دیں، ایک تو ثواب بھی ہوگا اور ریمائنڈر بھی ہوگا، ہر منتھ بدلتا ہے، اس کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کا جو خود لکھیں اور ریمائنڈ کرائیں، اور ایسی جگہ رکھیں جہاں ڈائننگ ٹیبل ہے، کچن ایسا، اور پھر آنے جانے والے کو نظر آئے، کیونکہ ہمیں اور ہم ہی نہیں پتہ اپنی ہسٹری کا، اور اپنے بچوں کو کیا ہم دیں گے، تو خود بھی ریمائنڈر میں رہیں، خود بھی اپنے آپ کو پتہ ہے تو دوبارہ سے اس کو یاد کر، مطلب ہم اپنی زندگیوں میں آئیں، اور اپنے بچوں کو خاص کر بتائیں اب یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، ان سے شیئر کیا کریں، بجائے کہ دوسری سٹوریاں کرنے کے لیے ان کو اسلامی سٹوریوں پہ لگائیں، یعنی کہ اپنی ہسٹری پہ لگائیں، بیٹھیں، ٹائم دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ کرم والا ہے، مہربان ہے، اللہ تو بہت پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے، یہ سب جانتے ہیں، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا، یہ اللہ کی چاہت مانگے کہ اللہ اپنی چاہت میں ہم سب کو شامل کرے اور ہم پہ مہربان ہو جائے، رحمت ہو جائے، اور بغیر حساب کے ہمیں نامہ مال دائیں ہاتھ میں عطا کر دے، ہم سے حساب نہ لے۔ اللہ آمین۔ خوب سے خوب درود پاک پڑھا کریں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور اپنی دعاؤں کو مڈل میں، آخر میں درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس درخواستیں بھیجیں۔ اسی پیغام کے ساتھ دعاؤں کی طالب دعا میں یا ہم سب کو بھی شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہے۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کوئی غلطی خطا ہو جائے، کیونکہ ہمیں عاجزی انکساری سے رہنا ہے۔ آپ سب بھی ایسا کیجیے گا کہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھیں، اس میں بڑی برکتیں بھی ہیں، اور انکاؤنٹیبل چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمہ فار آل یوٹیوب کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو عاشوراء کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں، اس کے بعد میں ضرور دیکھیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔